اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہاں سے سورۃ الشعراء شروع ہو رہی ہے۔ شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، اور اس صورت کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اسی سے ہی اس آیت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے۔ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے فرمائی ہے، طاسیم میم۔ حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حروف مقطعات سے ہی یہ قرآن بنا ہے، یعنی یہی حروف ذکر کیے گئے ہیں، الف با تا سا یا تک، تو یہی قرآن ان حروف سے بنا ہے۔ تو اگر تم اس قرآن کی تصدیق نہیں کرتے تو پھر انہی حروف کو ملا کر تم بھی کوئی قرآن بنا لو۔ تو گویا کہ حروف مقطعات قرآن کا اعجاز ہیں جو غیروں کو عاجز کرنے والے ہیں۔ بہرحال جو بات بھی لی جائے ہر ایک درست ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی، اس کے الفاظ واضح، احکام اس کے واضح، حق اور باطل کے درمیان فرق اس کا بالکل واضح، حق کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور باطل کی مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی جڑ کاٹتا ہے، باطل کو واضح کرتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا چاہے تو وہ اس قرآن کو پڑھ کر حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ حق اور باطل اس کے درمیان اس کے لیے ایسے واضح ہو جائے گا جیسا کہ روشن دن کے اندر ہر چیز آدمی پر واضح ہو جاتی ہے۔ لعلک، شاید کہ آپ، باخع نفسک، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، کہ وہ ایمان نہیں لانے والے۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آخرت کے منظر ہیں، وہ جنت ہے جہنم ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کوشش یہ تھی کہ کوئی شخص بھی، کوئی اللہ کا بندہ جو میرا امتی ہو وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر فکر مند ہوتے تھے، تڑپتے تھے، کڑتے تھے، بار بار ان کے دروازوں پر جاتے، بار بار ان کو نصیحت کرتے تھے۔ یعنی کوئی ایسی سبیل ہو، کوئی ایسی راہ ہو کہ جس سبیل سے، جس راہ سے یہ شخص ہدایت کی طرف آ جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے تو کیا آپ خود کو گھلا دیں گے؟ کیا آپ خود کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ یہ جو باخع، با خا اور عین، بخعن کا جو لفظ ہے، یہ اس رگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتی ہے۔ عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ ریڑھ کی ہڈی تک جب وہ چھری پہنچ جاتی ہے تو اس کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، اس کو بخعن کہا جاتا ہے۔ یعنی ہلاکت سے یہ کنایا ہے، خود کو ختم کر دینے سے یہ کنایا ہے کہ کیا اپنے آپ کو آپ ختم کر دیں؟ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ ذمہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں۔
وہ آپ بخوبی کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم نے آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا۔ آپ خواہ مخواہ ان لوگوں کے حق میں اتنا اپنے آپ کو مت بھلائیے، خواہ مخواہ آپ اتنا دلگیر مت ہوا کیجئے، اتنا تنگ نہ ہوا کیجئے۔ ان نشا، اگر ہم چاہتے، یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ جو اتنا پریشان ہوتے ہیں ان کے بارے میں، ان نشا، اگر ہم چاہتے، ننزل، ہم نازل کرتے، علیہم، ان پر، من السماء آیتن، آسمان سے کوئی نشانی، آسمان سے کوئی دلیل، فظلت اعناقهم لها خاضعین، تو ان کی گردنیں اس دلیل کے سامنے جھک جاتی۔ یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر امتحان رکھا ہے۔ اگر ہم چاہتے ایک فرشتہ بھیج دیتے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوتا، اس کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا، ایک عصا ہوتا، آپ اس کو بات کرتے، وہ نہ مانتا، اس کو ڈنڈا لگتا، وہ کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ وہ زبردستی تسلیم کرتا وہ۔ اگر ہم چاہتے تو ہم کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی نشانی بھیج دیتے۔ مثال کے طور پر آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں، اگر وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہدایت کو قبول نہیں کرتا، سامنے کھڑا وہی دھنس جائے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ نے دھنسائے ہیں ایسے لوگ، ایسے کئی لوگ جو زمین کے اندر اور اللہ کے نافرمان تھے، اللہ نے زمین کو کھولا، وہ دھنس گئے زمین میں۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اس طرح کر سکتے تھے، لیکن اس سے انسان کا امتحان پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جو انسان کو اختیار دیا گیا ہے ہدایت کو قبول کرنے کا یا گمراہی کی طرف جانے کا، وہ پھر اختیار باقی نہ رہتا۔ یہ ابتلا اور آزمائش، لنبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو ابتلا اور آزمائش ہے پھر یہ باقی نہ رہتی۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی، آسمان سے کوئی ایسی دلیل وہ نازل کر سکتے تھے کہ جس کے سامنے یہ مجبور ہو جاتے اور یہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہتا سوائے اس کے کہ وہ ہدایت کو قبول کریں۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا تاکہ ابتلا اور آزمائش، امتحان، وہ انسان کا وہ باقی رہے، اس کو جو عقل دی گئی ہے، اس کو جو شعور دیا گیا ہے، وہ اس کا باقی رہے۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور جو بھی نئی نصیحت رحمان کی طرف سے آتی ہے، الا کانوا عنہ معرضین، یہ تو اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ اہل ایمان کا طریقہ اور طرز کیا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی ایک آدمی کہ جس کے دل کے اندر قبول کرنے کا جذبہ ہو، تو جیسے ہی حکم اس کی طرف آتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے، یہ اس میں کیڑے تلاش کرتے ہیں۔ نماز کا حکم نازل ہو جائے، اس کے بارے میں استہزاء کرتے ہیں۔ مشرکین یہ کہتے تھے باقی سب تو ٹھیک ہے، سجدے میں جا کر چوتڑ ہم سے اوپر نہیں ہوتے، مذاق کرتے۔ زکوٰۃ کی باری آئی تو کہا اچھا اللہ فقیر ہو گیا، اللہ محتاج ہو گیا، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو خود نہیں کھلا سکتا تھا، ہم سے لے کر ضروری ان کو دینا ہے؟ اس طرح کا یعنی اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا تو یہ اس میں وہ استہزاء کیا کرتے تھے، یہ مذاق کیا کرتے تھے۔ فقد کذبوا الا كانوا عنہ معرضین، وہ صرف اعراض نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اعراض کے ساتھ ساتھ تکذیب بھی کرتے تھے، منہ پھیرنے کے ساتھ ساتھ تکذیب بھی کیا کرتے تھے۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، پس عنقریب آ جائیں گی ان کے پاس وہ خبریں، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن کا یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں، جن کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ عنقریب وہ خبریں جو آپ ان کو بتلا رہے ہیں کہ اس طرح گرفت ہوگی، اس طرح پکڑا جائے گا، یہ سارے معاملات تمہارے ساتھ کیے جائیں گے، تو یہ اس کا استہزاء کرتے ہیں نا، یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ لے کیوں نہیں آتے؟ آسمان کیوں نہیں ٹوٹ کر ہمارے اوپر گر جاتا؟ زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی؟ ہمیں کیوں نہیں دھنسا لیتی اپنے اندر؟ تو وہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، سب وہ خبریں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں گے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن کا یہ استہزاء کر رہے ہیں، جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف، كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا، کیا کچھ ہم نے اگا دیا اس میں، من کل زوج کریم، ہر چیز کا جوڑا جوڑا خوبصورت کر کے۔ کتنا یعنی انسان اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس زمین کے اندر غور کر لے،
دیکھیں اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ لوہا زیادہ سخت ہوتا ہے یا گندم کا دانہ؟ لوہا زیادہ سخت ہے. لوہے کو آپ مٹی کے اندر دبا دیں، 2 مہینے اس کو پانی لگائیں، اس کے بعد لوہا کو نکالیں، آدھا باقی رہ جائے گا، آدھا گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، سڑ جائے گا. اب وہ گندم کا دانہ ہے، اس کو آپ زمین میں بوتے ہیں، پانی لگانا لازم ہے، پانی لگا دیں، وہ نرم اور نازک وہ گندم کا دانہ وہ ایک انسان نے بویا ہے، اللہ اس کو 70 بنا کر 100 بنا کر، اور بعض جگہ تو اللہ نے فرمایا کہ 700 دانے میں اس ایک دانے سے نکال دیتا ہوں. اولم یروا الی الارض، کیا تم زمین میں غور نہیں کرتے؟ کیا انہوں نے زمین میں غور نہیں کیا؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہر چیز کا کتنا ہی بہترین خوبصورت جوڑا اللہ نے زمین سے نکال دیا ہے. یعنی اب تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک کا جوڑا جوڑا ہے. کھجور ہے تو اس کا بھی نر اور مادہ ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کا نر اور مادہ اللہ نے پیدا کیا. تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ یعنی یوں سمجھیے کہ اگر آیات تنزیلیہ پر ان کا ایمان نہیں آتا تو آیات تکوینیہ کو دیکھ کر اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. تو جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر وہ ایمان نہیں لاتا تو آسمان سے جو فرشتہ نازل ہوتا ہے، آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے، تو یہ اس کو دیکھ کر کیسے ایمان لائیں گے؟ ان فی ذلک لآیہ، البتہ اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک، اور بے شک تیرا رب، لہو العزیز الرحیم، البتہ وہ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے. زبردست ایسا ہے کہ ایک لمحہ کسی کو مہلت نہ دے، ایک لمحے کے اندر گرفت کر لے، ایک لمحے میں پکڑ لے، ایسا زبردست ہے. لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ رحیم، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ شفقت کرنے والا ہے، وہ مہربانی کرنے والا ہے، وہ مہلت دینے والا ہے. وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ کسی وقت میں یہ رجوع کر لیں گے، کسی وقت میں یہ توبہ کر لیں گے، کسی وقت میری طرف آ سکتے ہیں. ایک وقت مقرر تک اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب البتہ وہ بہت زبردست رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے